اقبال صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول 29 ستمبر بمقام جامع مسجد کرنال والی بعد نماز مغرب پروگرام کا آغاز ہوگا۔ اب بلا تاخیر ایسے معزز مہمان کو زحمت سخن دینے لگا ہوں جن کی شب و روز کی تقریری، تحریری، تدریسی خدمات نے نسل آدم کو راہ عروج پر گامزن کیا، جن پر ولایت ناز کرتی ہے آسمان ولایت کے آفتاب و مہتاب، میدان ولایت کے شاہ سوار، جن کی ولایت کا فانوس منور جہاں تاب ہے، آسمان ولایت کے ماہ کامل، ایوان علم جن کے بہار آفری وجود سے گل و لالہ بن جاتا ہے، زخمی دل جن کی زیارت سے مرہم شفا پاتے ہیں، جو خود مثل شمع جلتے ہیں مگر مخلوق خدا کو جلا بخشتے ہیں، جن کا آئینہ رخ زیبا میں یاد خدا کی تصویر چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میری مراد جان انجمن، متطہر عالم دین، پیر طریقت، رہبر شریعت، محترم المقام، قابل مشفق و مہربان، وارث خیر الانام، داعی اسلام، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، قاطع شرک و بدعت، نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف، ترجمان حق و صداقت، حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب، حضرت کے میں اور آپ سب اس شعر کے ساتھ حضرت کے حوالے کرتا ہوں۔ ریاض دین کے معصوم غنچے، ریاض دین کے معصوم غنچے سموم کفر سے مرجھا رہے ہیں، ریاض دین کے معصوم غنچے سموم کفر سے مرجھا رہے ہیں، انہیں تازگی بخشنے کی خاطر یہ وارث انبیاء کے آ رہے ہیں۔ میں ایک بار آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، متطہر عالم دین، زبدۃ الصالحین، فخر الصالحین، فخر الاتقیاء، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم يجدك يتيما فآوى، قال تعالى في مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لیا کے شہر میں اس بارونق روحانی اور اصلاحی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے محترم نقیب محفل، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے جو کچھ کہا اپنی محبت و اخلاص سے کہا، لیکن میں یہ صفات اپنے اندر نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگلی رات ہمارے خانوال شہر میں ایک جلوس سجا رہا تھا، میرے اتفاقاً گزر ہوا تو میرے ساتھی سے پوچھے کیا ہے، میں بتایا میلاد کا جلوس ہے۔ ساتھ ایک دوسرے ساتھی کہنے لگا دیوبندی تو میلاد مانتے ہی نہیں۔
میں نے کہا میلاد عقیدہ ہی ہمارا ہے. آپ پیدا ہوئے، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کی برادری، یہ تو عقیدہ ہے ہی دیوبندیوں کا. میرے بہرحال میرے ذہن میں بات ہے، آج میں آپ کو دیوبندیوں والے میلاد سناؤں. مجھے آپ کے ذوق کا اندازہ نہیں ہے، میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، کیونکہ راستے میں بھی آ رہے تھے تو ایک بچوں کا جو جا رہا تھا اتفاقا دیوبندیوں کی میلاد بھی سن لینی چاہیے تاکہ مغالطے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے انعام دینے سے پہلے آزماتا ہے، اور دنیاوی اصول بھی یہی ہے، امتحان دینے سے پہلے، انعام دینے سے پہلے امتحان سے گزارا جاتا ہے. آپ نے سیرپ کی شیشوں کے اوپر لکھا ہوا ایک جملہ پڑھا ہوگا، استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح ہلا لینا. رب بھی ہلاتا جھنجھوڑتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے حضرت ابراہیم کو مختلف امتحانات سے گزارا، وہ اس میں پورے اور مکمل اور کامیاب اترے. اس کے بعد اللہ نے انعام کا اعلان فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے. ایک مقام پہ فرمایا وَمَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا. انبیاء اور ایمان والے مختلف حالات اور مصائب میں جھنجھوڑے گئے، جھنجھوڑنے کے ساتھ حتیٰ کہ انبیاء رسل پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب جا کے اللہ نے فرمایا میری مدد تمہارے قریب ہے. تو یہ اصول ہے، انعام دینے سے پہلے آزمائش سے گزارا جاتا. اللہ نے وہ انعام جو اللہ کے خزانوں میں یکتا تھا، جب وہ اپنے بندوں کو دینے کا ارادہ کیا تو 3 شخصیات کو آزمائش سے گزارا ہے. آج ہم نے مٹی کا برتن یا تربوز خریدنا ہو تو 3 دفعہ کھڑکاتے ہیں کم از کم. رب نے جب اس انعام کے دینے کا ارادہ کیا تو 3 شخصیات کو آزمایا. مکہ مکرمہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کے سر کے کچھ بال پیدائشی طور پہ سفید تھے. ماں باپ نے بچے کا نام شیبہ رکھ دیا. یہ شیبہ وہ بچہ تھا جس نے مستقبل میں نبی آخر الزمان کے دادے کا مقام پانا تھا. اللہ نے آزمائش سے گزارنا شروع کیا. بچپن میں ہی باپ کے شفقت کا سایہ اٹھا. آپ کی ماں سلمہ آپ کو لے کے آپ کے نانیال مدینہ منورہ منتقل ہو گئی. بچے کو پالتی رہی. بچہ جوانی کو عمر کو پہنچا کہ اتفاقاً ایک حارث نامی تاجر مکہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچتا ہے. مدینہ کے اوائل میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ کچھ نوجوان آپس میں کھیل کھیل رہے ہیں. اس وقت نوجوانوں کا کھیل بھی بامقصد ہوا کرتا تھا. وہ ایک طرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا. ایک نوجوان کی واری آئی. اس نے آ کے پوزیشن سنبھالی، کمان کھینچا، تیر پھینکا، سامنے نشانے پہ جا کے لگا. وہ اٹھ کے جھوم کے کہنے لگا میں مکہ کے اس خاندان کا فرد ہوں جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا ہے. اس حارث نامی شخص کو اس بچے پہ بڑا پیار آیا. دوسرے بچے کو بلا کے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مکہ کے فلاں خاندان کے فلاں کا بیٹا ہے. اللہ کی شان وہ حارث انہیں جانتا تھا. اس کے باپ کو بھی جانتا تھا جو انتقال کر گئے. اس کے چچا سے بھی تعلق تھا. اس کے ذہن میں یہ بات عزم کر لیا جب بھی میں اپنی ترتیب سے واپس مکہ پہنچوں گا سب سے پہلے اس بچے کے چچا سے ملوں گا اور اس کا ذہن بناؤں گا. اپنے بھتیجے کو مدینہ سے لیا، اپنے خاندان میں اپنے زیر نظر اس کی تربیت کر. وہ مستقبل میں اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، بڑا باصلاحیت و وجیح النظر ہے. مختصر یہ جب حارث نامی شخص
اپنی ترتیب سے مدینہ سے مکہ پہنچتا ہے، سیدھا اس شیبہ نامی بچے کے چچا جس کا نام مطلب تھا ملاقات کی، اسے اس کا ذہن بنایا، تیار کیا۔ مطلب نے عزم کر لیا بہت جلدی مدینے کا سفر کروں گا، بھتیجے کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ وہ دن بھی آیا، مطلب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، شیبہ کی والدہ سے ملے، خاندان کے بڑوں سے ملے، آنے کا مقصد بتلایا۔ مختصر یہ کہ بڑے اس بات پہ راضی اور تیار ہو گئے۔ مطلب اپنے بھتیجوں کو لے کے سواری پہ پیچھے بٹھایا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب یہ مطلب اپنے بھتیجوں کو لیے سواری پہ سوار مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، دیکھنے والے نے دیکھا مطلب کے پیچھے ایک بڑا وجیح النظر باصلاحیت نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ یہ سمجھا مطلب کسی غلام کو خرید کے آیا ہے، تو دیکھ کر بے اختیار کہنے لگا واہ عبد المطلب، اور مطلب کے غلام تیرا کیا ہی کہنا، بس یہ آواز لگنی تھی، شیبہ شیبہ نہ رہا، عبد المطلب پہ معروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں پہ پانی کی قلت آ گئی۔ پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ بے قرار اور پریشان ہونے لگے۔ زمزم کے چشمے کے نشانات مٹ چکے تھے، منو مٹی نیچے وہ چشمہ دب چکا تھا، کسی کو کوئی خبر نہ تھی زمزم کا چشمہ کس مقام پہ تھا۔ مختصر یہ ایک رات اللہ نے عبد المطلب کو خواب میں زمزم کے چشمے کی نشانات بتلا دیے۔ عبد المطلب اگلے دن اٹھے، تپتی دھوپ میں تنہا تنہا نشانات کے مطابق کھدائی شروع کر دی۔ جو بھی گزرتا وہ کہتا عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ زمزم کے چشمے کی نشانات مٹ چکے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، آپ سخت گرمی میں تنہا لایانی محنت میں لگے ہوئے ہو۔ عبد المطلب لگے رہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دن دل میں بات آئی، کہنے لگے اللہ کاش کہ میرے بیٹے ہوتے، میرے دائیں بائیں کھڑے میرے ساتھ کام میں مصروف ہو جاتے۔ آخرکار ایک دن منت مانی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا، ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اس وقت یہ منت جائز تھی۔ مختصر یہ وہ کھدائی کا سلسلہ جاری رکھا، حتیٰ کہ ایک چٹان پہ پہنچے۔ جب چٹان پہ سر لگائی، جیسے ہی چٹان ٹوٹی، رب کی قدرت نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پورے علاقے میں یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ مکہ اور مکہ کے اطراف والے لوگ اپنی ضرورت کو زمزم کے کنویں اور چشمے سے پورا کرنے لگے۔ اب عمائدین مکہ جمع ہوئے، متفقہ طور پہ سرداران مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہوں گے۔ عبد المطلب بیت اللہ کے متولی بن گئے۔ اللہ کی شان، وہ دن بھی آ گیا کہ آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ آپ کو اپنی منت یاد آئی، 10 بیٹوں کے نام پہ قرعہ کیا، جس کا نام نکلے گا رب کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اب دوسری شخصیت کا آغاز ہو رہا ہے، آزمائش کا۔ جب 10 بیٹوں کے نام پہ قرعہ کیا تو رب کی قدرت، قرعہ عبداللہ کے نام نکل آیا۔ جب عبداللہ کے نام نکلا، عمائدین علاقہ اور رشتہ دار عبد المطلب کے پاس آئے۔ عبد المطلب عبداللہ کو قربان نہ کرنا، یہ بھی آپ کی طرح بڑا وجیح النظر، جاذب النظر، باصلاحیت ہے، اس کو قربان نہ کرنا۔ اصرار بڑا تو عبد المطلب نے کہا ایسا کرتا ہوں، 10 اونٹ اور عبداللہ، ہر مرتبہ 10 اونٹ کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا جب تک قرعہ اونٹوں کے نام پہ نہ نکلے۔ اب قرعہ شروع ہوا، 10 اونٹ عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام، 20 اونٹ عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام، 30 اونٹ عبداللہ، قرعہ عبداللہ کے نام، حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد جب 100 ہو گئی، 100 اونٹ عبداللہ، اللہ کی شان، اب قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ عبداللہ کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ یہی وجہ ہے ایک اعرابی آپ کی خدمت میں آتا ہے، دیکھ کے کہنے لگا یا ابن ذبیحین، اور ذبیحین کے بیٹے محبوب پیغمبر مسکرا پڑے، فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ تھے، میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔
رب کی قدرت حضرت عبداللہ جوانی کو پہنچ چکے ہیں. مکہ سے مدینہ کا سفر درپیش ہوا. تنے تنہا سواری پہ سوار مدینہ منورہ کے سفر کا آغاز کیا. آپ میں بھی بہت سے حضرات ہوں گے جنہوں نے مکہ مدینہ کا سفر طائف کے راستے یہ تبوک کے راستے سے کیا ہوگا. تبوک نہیں، شہر ہجرہ کے علاوہ جو پرانا روڈ ہے بدر. جزاک جنہوں نے مکہ اور مدینہ کا سفر بدر کے راستے سے کیا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وقفے سے آج بھی یہودیوں کی بستیوں کے اثرات موجود ہیں. ان کے کنڈرات وقفے سے پائے جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ جب مکہ سے سفر شروع کیا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہودیوں کی عورتیں وہ اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکی تھی جو نبی آخر الزمان کا باپ بنے گا اس کی یہ نشانی ہوگی. خاتون اس تاڑ میں رہتی، کاش کہ ایسا نوجوان مجھے مل جائے، میں اس کی نکاح میں آ جاؤں تاکہ نبی آخر الزمان کی دولت میری جھولی میں آ جائے. حضرت عبداللہ کے بستی کے پاس سے گزر ہوا. ایک خاتون جو نظر رکھتی تھی ہر وقت، دور سے دیکھا کوئی مسافر ہے جو سواری پہ سوار آ رہا ہے. اس نے پانی میں برتن میں پانی لیا، راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی. نوجوان پہنچا، پانی پیش کر دیا، وہ پانی پینے کے لیے رکا. اس خاتون نے فوراً جائزہ لینا شروع کیا. اس نے دیکھا اور وہ سمجھ گئی یہی وہ نوجوان ہے جو نبی آخر الزمان کا باپ بننے والا ہے. اپنے آپ کو پیش کر کے کہتی ہے نوجوان تیری نکاح میں آنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا، ماں باپ کے بغیر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہاں آج کا نوجوان تو بوڑھے ماں باپ کے عرض و تمناؤں کو قدموں کے نیچے روتے ہوئے من پسند کی شادی کر جاتے ہیں. اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھر کی خوشی ہے. اسے نہیں معلوم یہ زندگی بھر کی خوشی نہیں، زندگی بھر کی ذمہ داری ہے. مہینے کی خوشی، زمانے کا غم، آخر کار وہ کہتے ہیں شرور شہر غموم دہر نزول قبر، آخر کار ذمہ داریاں نبھاتے انسان قبر میں اتر جاتا. اس لیے بڑوں کے مشورے کے بغیر ایسے فیصلے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے. حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا. اس نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں پکڑا رہا، چونکہ اللہ نے آزمائش سے گزارنا تھا. خاتون نے کہا نوجوان ویسی ایک ملاقات کر لے. حضرت عبداللہ نے کہا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے اپنی سواری کو آگے بڑھایا، سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. رب کی قدرت، اسی دنوں میں مدینہ میں ایک قافلہ بنو زہرہ کے نام کا وہ آباد تھا. ایک قبیلہ بنو زہرہ وہ ان دنوں میں مدینہ میں آباد تھا. حضرت عبداللہ کچھ عرصہ مدینہ ٹھہرے. اسی دوران میں اللہ کی شان، حضرت عبداللہ کا نکاح مدینہ منورہ بنو زہرہ میں ایک نوجوان بچی تھی جس کے اخلاق، سمجھداری اور کردار کا تذکرہ پورے قافلے اور قبیلے میں تھا. رب کی قدرت، حضرت عبداللہ کا نکاح اسی بچی سے ہو جاتا ہے جس کا نام بی بی آمنہ تھا. بی بی آمنہ عبداللہ کے نکاح میں آ گئی. کچھ عرصہ گزارا، واپسی سفر شروع کیا. وہ یہودی خاتون انتظار میں تھی کیونکہ وہ اس وقت دیکھ چکی تھی کہ اس نوجوان کے پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے. وہ جان گئی تھی یہی نبی آخر الزمان کا باپ بنے گا. انتظار میں تھی یہ واپس لوٹ کے ضرور آئے گا. ایک دن دیکھا مسافر ہے، آ رہا ہے، پانی لے کے راستے میں کھڑی ہو گئی. حضرت عبداللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچے، پانی پیش کیا. خاتون جائزہ لینے لگی. اسے اس پیشانی پہ وہ نور نبوت نظر نہیں آیا، قدم پیچھے ہٹا لیے. اسے کیا معلوم تھا وہ نور نبوت باپ کے پشت سے ماں کی رحم میں منتقل ہو چکا تھا. سفر کرتے ہوئے واپس مکہ پہنچے. اب تیسری شخصیت کے آزمائش کا آغاز ہو رہا ہے. ایک دن مکہ میں اعلان ہوا تجارت قافلہ روانہ ہوگا، ملک شام جائے گا، تجارت کر کے واپس آئے گا.
اللہ کی شان اس میں حضرت عبداللہ کا نام بھی شامل تھا۔ جب بی بی آمنہ کو پتہ چلا حضرت عبداللہ تجارتی سفر میں جا رہے ہیں، اداس ہو گئے، کئی مہینوں کا سفر تھا۔ حضرت عبداللہ گھر آئے، بی بی آمنہ کو اداس پایا، حوصلہ دینے لگے، آمنہ پریشان نہ ہونا، یہاں ایک دستور ہے، جب یہ تجارتی قافلہ واپس آتا ہے تو وہ گھنٹی بجائی جاتی ہے، وہ اطلاع ہوتی ہے تجارتی قافلہ آ گیا، ہر کوئی اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو لینے کے لیے باہر آتا ہے، استقبال کرتے ہوئے اسے بڑے خوشی کے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ آمنہ جب آپ بھی وہ گھنٹی سننا، کمرے سے نکل کے دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو جانا، میرا استقبال کرنا، میں محبتوں کے ساتھ آ کے آپ سے ملاقات کروں گا۔ بی بی آمنہ کو حوصلہ دیا، اجازت لی اور تجارت اس قافلے میں روانہ ہو گئے۔ قافلہ آخر کار ملک کے شام پہنچا، تجارت کرنے کے بعد واپس مدینہ میں آ کے پڑاؤ کیا، چند دن ٹھہریں گے پھر اگلا سفر کریں گے۔ رب کی قدرت انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، بیماری کی پوزیشن بنی کہ آگے سفر کو جاری رکھنا مشکل۔ قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ عبداللہ کو رشتہ داروں کے ہاں چھوڑ دیتے ہیں، قافلہ اپنی ترتیب سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ آخر کار یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، وہ گھنٹی بجی، ہر کوئی اپنے عزیز اور رشتہ دار کو لینے کے لیے آیا۔ بی بی آمنہ بھی کمرے سے دوڑی، دروازے کے پاس آ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، ابھی میرا عبداللہ آئے گا، ابھی میرا عبداللہ آئے گا، حتیٰ کہ قافلے کے افراد ختم، عبداللہ دروازے پہ نہ پہنچا۔ اب بی بی آمنہ ایک بار پھر اداس ہو گئی، میرا عبداللہ تو گھر نہ آیا، قافلے کے افراد تو سارے گھروں کو چلے گئے۔ رشتہ داروں کو پتہ چلا، بی بی آمنہ کے پاس آئے اور اتنے میں انہیں حوصلہ دیا، پریشان نہ ہونا، ہم ایک دو دن میں تیاری کر کے مدینہ کا سفر کریں گے، عبداللہ کی خیر و خبر لیں گے۔ ہاں اب یہ تیاری میں تھے کہ اطلاع پہنچی، حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں مدینہ میں انتقال کر گئے ہیں۔ جب عبداللہ کی عمر 18 سال تھی تو بی بی آمنہ کی کیا عمر ہوگی؟ یہ حالات تھے جو آزمائش سے گزارے جا رہے تھے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کچھ عرصے بعد مجھے نہیں معلوم تھا، میرے پیٹ میں نہ کوئی بوجھ، نہ کوئی تکلیف، کوئی اثرات نہیں تھے، لیکن عجیب قسم کے احوال رونما ہونے لگے۔ راستے پہ چلتی طرف جھک جھک کے سلام کرتے، پاؤں پتھر پہ آتا تو وہ موم بن جاتا، میں دھوپ میں کام کرتی بادل میرے پہ سایہ کر دیتے، زمزم کی کنویں پہ جاتی تو پانی خود بخود اوپر کنارے پہ آ جاتا، مجھے ڈھول کھینچنے نہیں پڑتے تھے۔ مکہ کی عورتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی آمنہ کے آنے کا انتظار کرتی تھی، جب آمنہ اپنے برتن بھر لیتی تو آمنہ کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی، آمنہ کھڑی رہنا، جب تک آپ کھڑی رہتے ہو پانی کنارے پہ کھڑا رہتا ہے، آپ چلے جاتی ہو پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہمیں ڈھول کھینچنے پڑتے ہیں۔ مختصری کہ اس قسم کے حالات تھے، نہیں معلوم یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر کار ایک رات خواب دیکھا، خواب میں حضرت آمنہ کو بتلایا گیا، آمنہ تو ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی ماں بننے والی ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں اس وقت مجھے پتا چلا یہ سارے کے سارے حالات یہ آنے والے مہمان کا استقبال ہو رہا تھا۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود تھی کہ جب نبی آخر زمان کی آمد ہوگی، آسمان پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوگا۔ اللہ کی شان وہ رات آپ پہنچی جس رات آسمان پہ سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوا۔ یہودی متوجہ ہو گئے، نبی آخر الزمان کی آمد ہے، نہیں معلوم کہاں ہے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان کے ذمہ لگا تم نے قریب اور دور دراز تک جہاں بھی یہودیوں کی بستیاں ہیں وہاں جا کے سروے کرنا ہے، رپورٹ دینی ہے کہ اس وقت کہاں پر یہودی عورت امید سے ہے۔ کمیٹی نے پورے علاقے کا سروے مکمل کیا، رپورٹ یہ پیش کی اس وقت کہیں بھی کوئی یہودی عورت امید سے نہیں ہے۔ اب یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہونے لگے، کمیٹی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا، وہاں جا کے یہ سارا جائزہ لیا جائے۔ کمیٹی مکہ پہنچی،
اس نے وہاں پورے علاقے کا سروے کیا، رپورٹ یہ دی اس وقت حضرت عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اب یہودی سر جوڑ کے بیٹھے کہ نبی آخر الزمان کی دولت ہمارے سے چھن گئی، وہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے۔ مختصر یہ وہ دن اور آج کا دن یہودی حسد میں آ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آئے ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے وہ رات بھی آ گئی جس کی صبح صادق میں محبوب نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں میلاد النبی بیان کر کے مقصد میلاد بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اس میلاد مبارک کا آخر مقصد کیا تھا؟ فرمایا وہ رات آپ پہنچی جس کی صبح صادق کو محبوب نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں جو لیلۃ المیلاد تھی نا، اس رات میرے گھر میں جو دیوا تھا اس کا تیل ختم ہو چکا تھا اور گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ آپ بتائیں رب اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ اس رات چاند کو حکم دیتا آسمان پہ نہیں میرے محبوب کے گھر میں طلوع ہونا ہے؟ قادر تھا لیکن نہیں کیا ایسے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے جیسے اس صبح صادق کے لمحات میں محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے میرے گھر کا کونا کونا روشن ہو گیا۔ میلاد کے موقع پہ محبوب نے اپنی امت کو پہلا پیغام دیا، میرے امتی مجھے ظاہری کم کموں کی روشنی کی ضرورت نہیں، مجھے ظاہری کم کموں کی روشنی کی ضرورت نہیں، اپنے اخلاق سے اپنے ماحول کو منور کر لینا۔ یہ میلاد کے موقع کا پہلا پیغام، ماحول کو منور کرنا ہے، اپنے اخلاق کو کردار سے کرنا۔ ان روشنیوں کا کیا فائدہ؟ آپ کے ہاں تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ چوری کی بجلی سے سارے راستوں کو بازاروں کو روشن کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس میلاد کا؟ فرمایا اپنے کردار سے روشن کرنا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم گھر کے در دوار کو روشن کر دیتے ہیں، دکان کا ماتھا روشن کر دیتے ہیں، اپنے دفتر کی عمارت کو گویا کہ کم کموں سے سجا لیتے ہیں، لیکن دکان کا سامنا تو کم کموں سے سج گیا لیکن اندر ناپ تول کی کمی، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ، حق مارنا، وہ سارے کے سارے اندھیرے اندر موجود ہوتے ہیں۔ نبی نے پیغام دیا ان اندھیروں کو ختم کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے میرے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا۔ آج وہ تمام تر اندھیرے اندر چار دیواری میں موجود در و دیوار کو روشن کر لیتا ہوں، یاد رکھنا اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیں اس ظلم، ستم، دھوکہ، غلط بیانی، ناک تول میں کمی اور ملاوٹ، ان اندھیروں کو نکال پھینکیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں آپ میرے ہاتھوں ہاتھ سے سجدے کی حالت میں پلٹ گئے۔ امت کو میلاد کے موقع کا پیغام دیا، میری امتی میری میلاد کی خوشی منانا چاہتا ہے، حقوق اللہ کا ہی خیال رکھنا، حقوق اللہ کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ یہ نبی کے میلاد کے موقع پہ امت کے نام پیغام۔ اب ہم دیکھیں ہم کیسا میلاد مناتے ہیں۔ سجدے میں جا کے امت کو پیغام دیا کہ حقوق اللہ کی حفاظت کرنا تاکہ مسجد آباد، روڈ اور چوک نہیں، مسجد آباد ہو، عشاء اور فجر کی نماز کی ادائیگی، یہ میرے نبی کی میلاد کا پیغام ہے۔ لیکن ہم اتنے شور و غل میں آ جاتے ہیں کہ آج کا امتی پھر نبی کے اس پیغامات کو سننے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، جو بنیادی باتیں وہ سامنے رکھیں۔ آپ جیسے دنیا میں تشریف لائے،
ایران کا آتش کدہ جہاں 1500 سال سے مسلسل آگ چل رہی تھی یک لخت بجھ جاتی. امت کو پیغام دیا میرے امتی آگ بجھانے آیا ہوں لگانے نہیں آیا. لیکن حیران ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے میں تو اپنوں سے اپنی بات کر رہا ہوں دوسروں سے نہیں کر رہا. یہ منظر بھی میں نے اپنے شہر میں دیکھا نوجوان ہیں موم بتیاں جلا کے یوں جا رہے ہیں. بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ میلاد کی خوشی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے نبی کے آنے پہ تو 1500 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی. امت کو نام پیغام تھا میں آگ بجھانے آیا ہوں لگانے نہیں آیا. آج کا امتی آگ لگا کے نبی کی میلاد کی خوشی منا رہا ہے. یہ باتیں سوچنے کی. تقابل میں نہیں کر رہا تنقید نہیں کر رہا اپنوں سے بات کر رہا ہوں. شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. تعمیری بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. بی بی آمنہ کہتی ہیں اس رات آسمان کے تارے یوں لگتا تھا کہ نبی کے سامنے جھک گئے ہیں اور بالکل آپ کے قریب آ گئے ہیں. امت کو پیغام دیا میرے امتی جو میرے شریعت کے سامنے جھک جائے گا اللہ اسے آسمان کی تاروں کی طرح چمکا دے گا. یہ حقیقت ہے. جو شریعت کے حکم کے سامنے جھک گیا اپنی منمانی منچاہی کو چھوڑ دیا اپنی چاہت و خواہشوں کو چھوڑ دیا فرمایا اللہ اسے آسمان کی تاروں کی طرح چمکا دے گا. ایک وہ دن آیا بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں. پتہ نہیں آپ کس وقت تک بیٹھ سکتے ہیں. بات کروں پوری کر لوں جزاک اللہ. میں خود اتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکتا. نہیں پتہ نہیں ساتھوں کا اخلاص ہے. کل رات پروگرام تھا میں بالکل معاملہ ختم. آج ہماری مستورات کی ماہانہ میں ذکر تھی میں اس میں بیان بچ جیسے کیسے کیا مجھے معلوم نہیں. الحمدللہ یہاں اس پر میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. تو عرض میں کر رہا تھا 10 عورتیں مکہ کے بستی کا سفر کرتی ہیں. بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا نہ آگے نکلی انتظار کرنے لگی. حلیمہ پہنچی پھر چلی تو سواری نے ساتھ نہ دیا. آخرکار 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو حلیمہ کو ہمارا بھی راستہ مارے گی جلدی مکہ کے بستی میں پہنچو مالدار بچوں کو گود لے لو یا کم از کم جس کا باپ موجود ہو یتیم نہ ہو اسے اٹھا لو کچھ نہ کچھ تو معاوضہ مل جائے گا. 9 کے 9 مکہ کے بستی میں پہنچتی ہیں. یہ کے بعد دیگر آمنہ کے دروازے پہ بھی جاتی ہیں لیکن اللہ کو 9 کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے. اس لیے کہ اس دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم لیا تھا. حرص و حوث اس دامن میں کھیلتے نظر آتے تھے. رب نہیں چاہتا تھا اس 9 میں سے کسی ایک دامن میں بھی میرا محبوب تربیت پائے. اس لیے اللہ نے 9 کے 9 کو محبوب کی طرف سے محروم لوٹا دیا. مکہ کی بستی سے بچوں کو لیتے ہوئے جانے لگے کہ حلیمہ پہنچ گئی. حلیمہ ایک ایک دروازے پہ جاتی ہے بچہ ہے نہیں بچہ ہے نہیں بچہ ہے نہیں. آخر کا کسی نے کہا بی بی مکہ کی میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے. ایک کے طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا. اس میں حکمت یہ تھی حلیمہ حلم سے ہے. حلیمہ کے دامن میں حلم نے جنم لیا تھا. صبر و تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلا کرتے تھے. رب اس دامن کا انتخاب اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پہلے سے کر چکا تھا. اب رب نہیں چاہتا تھا جب حلیمہ کو پتا چلے گا کہ میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا احتمال اس کے ذہن میں نہ آ جائے. رب کو یہ بھی برداشت نہیں. تو بتانے والے نے بتایا ایک ہی رہ گیا. آپ پہنچی آمنہ کے دروازے پہ. دعا سلام کے بعد حلیمہ نے پوچھا بی بی بچہ ہے؟ آمنہ نے کہا ہاں بچہ ہے. باپ ہے؟ آمنہ کے آنسوں میں آنسو آ گئے. کہا باپ تو نہیں ہے. اب بستی میں کوئی بچہ تھا نہیں کہ حلیمہ کے ذہن میں کسی اور کا خیال آ جاتا. یہ تو یتیم ہے اسے چھوڑ دیتی ہوں اور تلاش کر لیتی ہوں. آخرکار حلیمہ کہنے لگی آمنہ مجھے دکھاؤ تو صحیح.
آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی کمرے میں، محبوب پیغمبر لیٹے، چہرے مبارک پہ سفید چادر، آگے بڑھ کے جیسے آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، آپ نے آنکھیں مبارک کھولی، سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ اللہ کی شان، آپ کا مسکرانا تھا حلیمہ دل دے بیٹی۔ ساتھ کھڑے خاون سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اس معصوم کی یہ معصومانہ مسکراہٹیں تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ خاون نے کیا کہا؟ توجہ کرنا۔ خاون نے کہا حلیمہ اٹھا لو، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ یہاں امت کے نام ایک اور پیغام دیا، 9 کی 9 محروم لوٹی، اس لیے ان کی نظر کثرت پہ تھی، زیادہ ملے زیادہ ملے۔ اللہ نے 2 جہانوں کے برکت سے محروم لوٹا دیا۔ حلیمہ اور حلیمہ کے خاون کی نظر برکت پہ تھی، اللہ نے 2 جہانوں کی برکت حلیمہ کی جھولی میں ڈال دی۔ امت کو پیغام دیا، میرے امت جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو، کثرت پہ نظر نہ رکھنا، برکت پہ نظر رکھنا۔ اگر کثرت پہ نظر رکھو گے، حرام در حرام کا مرتکب ہوگے، 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ہاں آج میرے اور آپ کے معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہے، برکت کے لیے کرتے ہیں، ہاں جی کثرت کے لیے کرتے ہیں۔ سودی کاروبار کثرت کے لیے، رشوت کثرت کے لیے، ناپتول میں کمی کثرت کے لیے، ملاوٹ کثرت کے لیے، دھوکہ کثرت کے لیے، دوسرے کا حق دبانا کثرت کے لیے، حتیٰ کہ آج کا بھائی اپنی بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے صرف کثرت کے لیے۔ اگر بہن کا حصہ دے دیا تو جائیداد کم پڑ جائے گی۔ فرمایا اگر کثرت پہ نظر رہی، حرام در حرام کے مرتکب ہوگے، 2 جہانوں کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر برکت پہ نظر رہے گی، اللہ 2 جہانوں کی برکتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ میلاد کے موقع کا پیغام ہے نبی کا اپنی امت کے نام، لیکن آج کا امت ان پیغامات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ حلیمہ نے اٹھا لیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ دودھ سے خشک ہو چکا تھا، میرا بچہ تو اس کے لیے بھی دودھ کا قطرہ نہیں تھا۔ محبوب کو جیسے اٹھا کے سینے سے لگایا، میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، کیا دیکھا کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ امت کو پیغام دیا، میرے امت نے اگر میرے شریعت کو سینے سے لگا لو گے، برکتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، میرے رزق میں برکت نہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے معاملات میں برکت نہیں۔ امت کو پیغام دے دیا ہے کہ میری شریعت کو سینے سے لگا لو، 2 جہانوں کی برکتیں تمہارا مقدر ہوں۔ حلیمہ نے اٹھایا، جانے لگی، بی بی آمنہ پیچھے پیچھے ہے۔ حلیمہ محبوب کو لے کے گھر سے نکلنے لگی ہیں، بی بی آمنہ ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے اپنے نقد جگر کو رخصت کر رہی ہیں۔ گھر سے نکلتے نکلتے محبوب نے امت کے نام ایک اور پیغام چھوڑا۔ فرمایا جب بھی گھر سے جانا، ماں باپ کی دعائیں لے کے جانا، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں دعائیں دے کے جانا، اللہ تمہیں بعافیت واپس گھر لوٹا دے گا۔ اور قرآن یہی راستہ دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم پر حضرت حاجرہ اور بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل کو مکہ کے چٹیل میدانوں میں چھوڑا، ملک شام چلے گئے۔ ایک عرصے بعد خواب آیا، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے 80 اونٹ بیٹی کی جگہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر خواب آتا ہے، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ نے پھر 80 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ اب حضرت خلیل ملک شام سے چلے، مکہ کے بستی میں پہنچے، حضرت حاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اماں حاجرہ نے سوچا والد ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑے کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔
میرا تخیل اما ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا جو 7 سال یا جمہور قول کے مطابق 9 سال کی عمر کے بچے تھے. صاف ستھرے کپڑے بھی پہنائے ہوں گے, کنگھی سرما کر کے ہاتھ باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہوگا. اب یہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا, واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا. اتنی بڑی عظمت اللہ نے عطا کر ڈالی. دعا لے کے گیا تھا. فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا, اسی دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. موسیٰ بے قرار ہے, فرعون کی فوج آئیں گی, بچے کو قتل کر جائیں گی. رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا, پریشان نہ ہونا, دودھ پلاتے رہنا, خطرہ لائے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا. مختصر یہ خطرہ بڑا تو موسیٰ نے بچے کے صندوق میں بند کیا, دریا کے کنارے پہ لا کے رکھا, خود پہلے پانی میں اتری, صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا. اب وہ لمحہ آ پہنچا کہ ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے. یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا, ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا, جبکہ زبان میں لک نہ تھے. آپ کے بھائی ہے ہارون فصیح اللسان ہیں, اس کے باوجود اللہ نے اگر کلیم اللہ بنایا تو حضرت موسیٰ کو بنایا. ماں کی دعائیں لے کے چلا ہے. امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, یہ 10 عورتیں پہنچی. حلیمہ بھی دروازے پہ آئی, بچے کو اٹھا لیا, اب گھر سے نکل رہی ہے. بی بی آمنہ اپنے بچے کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے لختی جگر کو روانہ کر رہی ہے. لیکن بی بی آمنہ کو کیا معلوم تھا, میرے لختی جگر جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے, ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد رسول اللہ بنا دے گا. امت کو پیغام دیا, گھر سے جانا, ماں باپ دونوں میں سے ایک جو زندہ ہیں دعائیں لے کے جانا, دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں دعائیں دے کے جانا. اس لیے یہ بات یاد رکھنا, اگر ماں باپ سے دعا نہیں لے سکتے کم از کم بد دعا نہ لینا. ہاں, میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ بتاؤں. خانوال خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا, 6-7 سال پہلے کی بات. ایک بوڑھی اماں آ رہی ہے, میں نے محسوس کر لیا کہ میرے طرف اس کا رخ ہے. قریب آئی تو بات کرنے سے پہلے اس کا دل بھر آیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی. میں نے کہا اماں کیا بات ہے, بات تو بتاؤ, کیوں پریشان ہو؟ 2-4 جملے کہے, اس نے حوصلہ باندھا تو رو کر کہنے لگی بیٹا میرے نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے. بیچاری روکتی ہوگی ٹوکتی ہوگی تو اولاد کہتی ہے یہ بھونکتی رہتی ہے. تو یہ حالات ہیں آج کل, نسلوں کو جوڑ دیں مساجد و مدارس کے ساتھ. ایک جگہ پہ ایک شخص نے مجھے بتلایا ہے, ہمارے اپنے خاندان کی بات ہے. ایک گھر میں ماں اور بیٹے میں بحث ہو گئی. ماں نے غصے میں آ کے بیٹے سے کہا شرم کر, تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا ہے. وہ بیٹا غصے میں آ کے جواب دیتا ہے احسان نہ کر, 9 مہینے کا کرایہ لے لے. انا للہ و انا, اور کرایہ تو دے دے گا, اسے جو جگر کے خون سے تجھے پالا ہے اس کی قیمت کیسے ادا کرے گا؟ یہ حالات ہیں آج کل ہمارے اور آپ کے معاشرے میں. پہلے تو دعا لے کے جانا, دعا نہیں تو کم از کم بد دعا نہ لینا. آج کی اولاد پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں. یہ بات میں صحیح کر رہا ہوں, اکثر نوجوان کا طبقہ بیٹھا ہے, ان کی یہ سوچ ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھنا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ اولاد کی اپنی بھول ہے کہ ماں باپ بھول جاتے ہیں. ماں باپ بھلانے پہ بھی اولاد کو نہیں بھلا سکتے. کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی ہیں. ایک اللہ کی ہستی ہے, ایک اماں کی ہستی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ کہتے ہیں ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک, میرے بندے تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا, اگر تو بھلا دے گا میں پھر بھی تجھے یاد کروں گا. یہی تو وجہ ہے کسی کافر کو بھی اللہ بھوکا نہیں سلاتا, رب نہیں بھلاتا.
یا پھر ماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی اولاد کو بھلا ہی نہیں سکتی. ایک ماں باپ کے ایک اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، پڑھ لکھ کے من پسند شادی کر لی، کاغذات بنوائے، ماں باپ کو بے سہارا کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، بیوی کو لیا سعودیہ نکل گئی، وہاں کاروبار چلایا، سمجھدار تھا، باہنر تھا، کاروبار جم گیا، اسی میں لگ گیا. 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ بھی واپس آ کر اس کے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی کہ بے سہارا چھوڑ کے آیا تھا، پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، کس عمر میں ہوں گے. ایک دفعہ طواف کر رہا ہے، ایک اللہ والے پہ نظر پڑی، دل میں بات آئی آج طواف مکمل کر کے اس اللہ والے سے اپنے دل کی بات کہہ دو. طواف مکمل ہوا تو پیچھے گیا، حضرت دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. بیٹا کہو کیا بات؟ کہ مجھے یہاں 25 سال ہو گئے ہوں، حج بھی کی، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں تھا، میں نے سوچا آپ سے آج دل کی بات کہہ دوں. بیٹا کہو کیا بات؟ کہنے لگا جب بھی میں حجر اسود کا بوسہ لے کے یا استلام کر کے طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہوں، میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے. تڑپ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں؟ رب نے کوئی اور در بنایا ہے نہیں. اسی پریشانی میں عمل مکمل کر کے چلا جاتا ہوں. اس اللہ والے عالم دین نے کچھ دیر سوچا تو ایک حدیث مبارکہ سامنے آئی، اسی کی روشنی میں جواب دیا. کہا بیٹا، ایک موقع پہ محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ طواف فرما رہے تھے، اچانک خانہ کعبہ کو مخاطب ہوئے. کہا کعبہ، یقیناً تو بڑی حرمت اور عزت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے. آج ہماری کیا حالت ہے؟ خانہ کعبہ میں جا کے خانہ کعبہ میں غلاف پکڑ کے رو رو کے رب سے مانگتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا ہوتا ہے، جبکہ اس مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رو کے مانگتا ہوں، یہاں آ کر مسلمان کیا بھائی بھائی کا گریبان پکڑے بیٹھا ہے. اس اللہ والے نے کہا بیٹا، محبوب نے یہ فرمایا نا کہ کعبہ تیری مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے. یہ سننا تھا نوجوان کو، اپنی کہانی یاد آ گئی. کسی کا کیا، اپنے ماں باپ کا دل توڑ کے بیٹھا. اسے ذہن بنایا، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنی بستی سٹاپ پہ پہنچا. 25 سال میں نقشے بدل چکے تھے. اسے نہیں اندازہ تھا ماں باپ کو چین کے چار دیواری میں چھوڑ کے گیا تھا. انتظار کرنے لگا، بستی سے ایک نوجوان آیا، آگے بڑھا. نوجوان، بستی کا رہنے والا؟ ہاں بستی کا رہنے والا ہوں. کیا تو بتا سکتا ہے یہاں ایک ماں باپ تھے، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ انہیں چھوڑ کے من پسند کی شادی کر کے سعودیہ نکل گیا، ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ گیا. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا، 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی ماں لاغر حالت میں چارپائی پہ پڑی ہے، کوئی خدمت کرنے والا، کھلانے پلانے والا نہیں. اس میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ اٹھ کے کچھ کھا پی لے. کبھی کبھی پڑوس میں کسی کو خیال آئے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھیج دیتے ہیں. میری ماں بھی کبھی کبھی مجھے کوئی چیز دے کے کہتی ہے بیٹا جاؤ اس بڑی اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آنا. جب میں اس اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہوں، میری نظر کیا دیکھتی ہے؟ اس بڑی اماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، کان لگا کے سنتا ہوں. 25 سال بعد بھی وہ ماں اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے. نوجوان نے چیخ ماری، کہو بدبخت میں ہوں. ماں محتری دروازے پہ پہنچا، قدم رک گئے. ماں تو مجھے کہیں بھی آنے دے گی، ماں تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے گی. کاش کہ اسے معلوم ہوتا ماں کن صفات کا مجموعہ ہے. یاد رکھنا، ماں 4 صفات کا مجموعہ ہوتی: اخلاص، محبت، ایثار اور صبر. اخلاص کے ساتھ اولاد سے محبت کرتی ہے بغیر کسی غرض کی، اور ایثار سے کام لیتی، پہلے کھلائے گی، پھر کھائے گی، پہلے سلائے گی، پھر سوئے گی. اور اگر جوان ہونے کے بعد یہی اولاد ماں کو ستانے لگتی ہے تو یہ اس وقت صبر سے کام لیتی ہے. اخلاص، محبت، ایثار و صبر
یہ 4 صفات جمع ہو جائیں تو اس سے ماں بنتی ہے۔ آخرکار حوصلہ کر کے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہ چار پہ بوڑھی ماں لاغر حالت میں پڑی ہے، قریب گیا، اماں فلاں تیرا فلاں بیٹا آ گیا۔ وہ جسم سے اٹھنے کے قابل نہ تھا، آواز سنی تو زندگی کی لہر دوڑی، جھٹکے سے وہ کمزور ترین جسم اٹھ کے بیٹھا، کہا بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تیری جدائی کی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، لیکن تیری آواز سن رہی ہوں۔ یہ کہہ کے ایک کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد یہی جسم جھٹکے سے گرا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ ماں باپ اولاد کو بھلانے سے بھی نہیں بھلا سکتی، میرے اور آپ کی بھول ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، گھر سے جانا دعائیں لے کے جانا، دنیا سے جا چکے ہیں دعائیں دے کے جانا، لیکن آج کل اولاد کے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ وہ تیسرے دن اپنے آپ کو فارغ کر لیتے کہ مجھ سے میری ذمہ داری ختم، میں نے جگر کا خون اور دودھ کی قیمت ساری ادا کر دی۔ اتنی بڑی بھول کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا جیسے ان کی زندگی میں ہر وقت میں ان کا محتاج، اسی طرح قبر میں اتر کے ماں باپ اپنے اولاد کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اگر دعا نہیں لے سکتے کم از کم بد دعا نہ لینا، یہ بات پلے باندھ لینا۔ ماں باپ کی دعائیں لے کے جانا میرے نبی کی میلاد کے موقع کا پیغام۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عجیب دعائیں تھیں۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ، ٹائم کافی ہو جائے گا، پھر کسی موقع پہ میں اپنی اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند سواری پہ سوار ہونے کا منظر ہی چھوڑ رہا ہوں، گھر پہنچے تو گھر میں جو بکریوں تھی ان کے تنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، کچھ کھانے کو ہی نہیں ملتا تھا، تو دودھ کہاں سے آیا؟ غربت کی انتہا تھی، حلیمہ کیا غریب گدھا تھا۔ اللہ کی شان، موسیٰ کو فرعون کے محل میں پالا اور اپنے محبوب کو حلیمہ کے غریب گدھے میں پالا۔ امت کو بتانا تھا کہ آگے جتنے کمالات ظاہر ہوں گے اس نبی ہی کی وجہ سے یہ کمالات۔ دودھ بھر گیا بکریوں کے تھنوں میں، حلیمہ کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گئے، دودھ باقی، بے اختیار ہو کے کہنے لگا حلیمہ لقد اخذت مبارکہ، باقی تو کسی بابرکت بچے کو لے کے آئی ہے۔ امت کو پیغام دیا، میرے امت اگر اپنے گھر کو میرے سنتوں سے آباد کر لو گی، کیونکہ اب محبوب کی ذات تو میرے آپ کے درمیان میں نہیں ہے، آپ کی سنتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ فرمایا اگر اپنے گھر کو میری سنتوں سے آباد کر لو گے تو برکتیں تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لیں گی۔ دنیا کا گھر جنت کا گھر کا منظر پیش کرے گا۔ آج کیا حالات ہے؟ آباد گھر اجڑ رہے ہیں، آباد گھر 40 سالہ زندگی، اولاد جوان ہونے کے بعد بھی وہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر محبوب کی سنتوں سے خالی۔ بیٹے بیٹی کی خوشی کا موقع آتا ہے، فلاں رشتہ دار ناراض ہے اسے منا کے گھر لے آؤ، فلاں ناراض اسے لے آؤ، فلاں ناراض اسے لے آؤ، ساروں کو گھر لے آتے ہیں اور اپنے نبی کے طریقوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجنواز زندگی کی ایک جھلک اس حوالے دیتا ہوں۔ میرے آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے سین میں چارپائی میں تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، محبوب گھر میں داخل ہوئے بلند آواز سے سلام ڈالا۔ خاوند کے لیے پہلی سنت معلوم ہوئی، جب بھی باہر سے گھر آئے بلند آواز سے سلام ڈالے، بیوی کمرے میں بھی ہوگی تو آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے محبوب فرماتے ہیں جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے، گھر میں برکتیں آئیں۔ آپ
آپ نے سلام ڈالا، آگے بڑھ کے کہا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت خاوند کے لیے معلوم ہوئی، آپ گھر والوں کو ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے۔ امی عائشہ کو آپ نے کبھی عائشہ کہہ کے نہیں پکارا، یا تو اس نام کو شارٹ کرتے، یا عائش، ہذا جبریل امین آپ کو سلام دے رہے ہیں، نام کو شارٹ کر کے یا عائش، اس میں محبت جھلکتی ہے۔ یا حمیرہ کے رقم سے پکارتے تھے، حمیرہ کا معنی میرے آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے، علماء موجود ہیں، آپ گھر والوں کو پنکی کہتے تھے۔ اندازہ لگائیں کتنی محبت دی ہوگی، لیکن افسوس آج کا امتی نبی کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا، یہ حقیقت ہے۔ دوسری سنت معلوم ہوئی، خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے نام کے علاوہ کسی اور اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے بیوی کو پکارے، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہوگا، میں اس سوال میں پڑھ چکا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو نئے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے تو یہ کام آسان ہے، جو بیوی کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر کے اس سے آواز دیں، وہ تو معاملہ آسان ہے۔ ہماری تو اولادیں جوان ہو گئی، ساری زندگی نام سے پکارا، اب اگر جا کے کسی اور نام سے آواز دوں گا تو سب سے پہلے کہے کہ یہ دوسری کہاں سے آ گئی، میں اپنی صفائی بھی نہیں پیش کر سکوں گا، نہ اسے ماننی ہے میری صفائی، کہے کہ یہ دوسری کہاں سے آ گئی، ابھی تک نام لیتا تھا، ابھی اس نام سے کیوں پکار رہا ہے؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں اس سنت کو زندہ کرنے میں آسان طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ گھر والوں کا نام ہے فاطمہ، آپ فاطمہ کے آواز دیتے ہیں، اب آپ اس سنت کو گھر میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان، آخر میں صرف لفظ جی لگا دو، چھوٹا سا حرف ہے لیکن ہے بڑا مشکل، فاطمہ جی، بس اتنی سی بات، نام وہی لوگے، لفظ جی لگا دو کہ سنت زندہ ہوگی، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی جائیں گی، ایک ایک پکار پہ بیوی کا 2-2 کلو خون بڑھ جائے گا۔ فاطمہ جی، جو زبان پہ برا بلا اور گالیاں آتی تھی نا، اس جی کے لفظ کی برکت سے وہ بھی زبان پہ نہیں آ سکے، آپ اس پہ تجربہ کریں، وہ الفاظ زبان پہ آ ہی نہیں سکے۔ یہ میرے نبی کی سنت کی برکات ہے۔ فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا، توجہ کرنا، آپ یہ کہہ سکتے تھے پانی پی کے مجھے بھی لا دینا، نہیں، فرمایا جو پی رہی ہو اسی میں سے بچا کے دینا، یہ ہے محبت۔ حمیرہ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا، محبوب پیغمبر نے دیکھا، حمیرہ نے کہا ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھمایا، اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا، امت کو پیغام دیا، میرے امتی جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو۔ لیکن آج میری حالت کیا ہے، میں کیوں شرماتا ہوں؟ اگر میں گھر والوں کو محبت دیتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، جو میرے نبی کا کردار ہے، ان سے محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہوں، ان کی خیر و خبر رکھتا ہوں، ان کی ضروریات کا پورا خیال کرتا ہوں، تو میں ان کاموں سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ کہیں سے آواز لگ جائے گی یہ رن مرید ہے۔ یہ ہے نا ہمارے معاشرے کی عکاسی، کہنے والا کہے گا رن مرید ہے۔ یاد رکھنا، رن مرید اس کو نہیں کہتا، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، رن مرید اسے کہتے ہیں کہ بیوی کی الٹی سیدھی چاہتے ہیں، اب یہ خاوند بیچارہ حلال کمائی سے پوری نہیں کر سکتا تو حرام کی طرف بڑھتا ہے کہ حرام کما کی چاہتوں کو پورا کر دوں، اس کو رن مرید کہتے ہیں، جو بیوی کے پیچھے اپنے قبر بھی خراب کر رہا، جو بیوی کی عزت کرتا ہے، محبت دیتا ہے، خیر و خبر رکھتا ہے، وہ رن مرید نہیں، وہ اپنے نبی کا مرید ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کا کردار ہے، میرے نبی کی تعلیمات ہے۔ حقیقت ہے آج ہم اور آپ اتنے دور نکل گئے، اپنے نبی کی طریقے کو اپنانے پہ ہم اور آپ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس پہ ہم خود سوچیں، اسی پروگرام سے ہم اور آپ یہ سوچ لے کے جائیں۔ بہرحال میرے سے بات لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کی طرف آخری بات دے کے بات کو ختم کروں۔ ایک دن بی بی حلیمہ
محبوب پیغمبر کو دائیں سینے سے دودھ پلاتی تھی، آپ کا جو بیٹا تھا اسے بائیں سے پلاتی تھی۔ ایک دفعہ خیال آیا کہ محبوب کو بائیں سے بھی پلا کے برکت حاصل کر لوں، دائیں سے تو پلاتی ہوں، بائیں سے بھی پلا لوں۔ محبوب کو جب بائیں طرف لٹایا جہاں سے حلیمہ کا بیٹا پیتا تھا، محبوب نے اپنا منہ مبارک بند کر لیا، دودھ نہیں پیا۔ امت کو میلاد کے موقع کا پیغام دیا، میرے امتی، میں بھائی کا حق دلانے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا۔ آج میں میلاد کی خوشیاں مناتا پھرتا ہوں اور بھائی کا حق دبا کے بیٹھا ہوں، یہ میلاد کی خوشی نہیں ہے۔ دیوبندی میلاد مناتے ہیں، اس ترتیب سے مناتے ہیں۔ میلاد کی خوشی منانی ہے، بھائی کا حق بھائی کے حوالے کر دو۔ روز اطہر میں میرے محبوب کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔